محترم بھائیو، ماہ رجب کے مہینے کی بدعتوں میں سے ایک عظیم بدعت جو منائی جاتی ہے وہ رجب کی 22 تاریخ کو ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بدعت کا آغاز ہمارے ملکوں سے ہوا تھا، اسی لیے عرب ممالک میں آپ اس بدعت کو نہیں پائیں گے۔ یعنی رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر لوگ کنڈے بناتے ہیں۔ کنڈوں کی یہ رسم ہندوستان سے شروع ہوئی، اور یہ رسم کوئی بڑی پرانی رسم نہیں بلکہ ایک نئی رسم ہے۔ اللہ کے دین سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا دین اس قسم کی گھناؤنی رسم اور اس کے پیچھے گھڑے گئے جھوٹے واقعے سے پاک ہے۔ میرے محترم بھائیو، رجب کے کنڈوں کے پیچھے اگر کوئی آدمی غور سے مطالعہ کرے تو اللہ کے ان دشمنوں کا ہاتھ ہے جو دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سخت نفرت، عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، بلکہ نبی کے صحابہ سے دشمنی کرنا اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ سے دشمنی کر کے وہ اپنے رب سے نعوذ باللہ قریب ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے ان دشمنوں نے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے جلیل القدر صحابہ سے عداوت اور دشمنی رکھی، ان کے موتوں پر خوشیاں منانے لگے، تو اللہ کے ان بدبخت بندوں نے رجب کی 22 تاریخ کو، جس تاریخ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، اللہ کے ان دشمنوں نے اس دن کو خوشی کا دن بنا لیا، اور اپنے ماحول کے اندر، اپنے فرقے کے اندر آزادانہ طور پر اس دن کو خوشی مناتے رہے۔ اللہ کے یہ دشمن اہل سنت والجماعت کے اندر جب اس گھناؤنی رسم کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن کو خوشی کا دن منانا چاہا تو اس کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا واقعہ گھڑ لیا۔ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ 22 رجب جس دن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کنڈے بنانے والے کنڈے بناتے ہیں، حقیقت میں شیعہ یا روافض جو اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، اور اسی خوشی کو انہوں نے اہل سنت والجماعت کے اندر کنڈوں کی شکل میں لایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ ولادت رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، نہ وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ رجب کے کنڈے شوال سے 4 مہینے پہلے بنائے جاتے ہیں، جس کا تعلق جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے دور دور تک نہیں ملتا۔ اس کہانی کو، اسے قصہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس کہانی کو آپ نے سنا ہوگا جو رجب کے کنڈوں کے پیچھے بیان کی جاتی ہے، اور کہانی اس قدر بکواس ہے کہ ایسے ممبروں پر اسے بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لکڑہارے کے کہانی سے مشہور ہے، ایک لکڑہارا جو انتہائی مجبور تھا، وہ اور اس کی بیوی وزیر کے بستی میں رہتے تھے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ مدینہ طیبہ کے اندر نہ کبھی کوئی بادشاہ رہا ہے، نہ کوئی وزیر رہا ہے، مجبوری کی حالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ 12-15 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ لکڑہارا اپنی مجبوری سے چھٹکارا پانے کے لیے، اپنی تنگ دستی سے چھٹکارا پانے کے لیے مدینے سے کہیں دور چلا گیا۔
लकड़हारे की बीवी परेशान हो गई, वजीर के घर में झाड़ू देने लगी। इतने में एक अरसा गुजरने के बाद उसने जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैह को दरवाजे पर यह कहते हुए सुना कि जो मजबूर मुसीबत ज़दा शख्स आज के दिन रजब के 22 तारीख को मेरे नाम के कुंडे बनाएगा, फिर उसके बाद मेरे नाम का वसीला लेकर अल्लाह से दुआ करेगा, उसकी हर मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर दूर ना हो तो क़ियामत के दिन मेरा दामन पकड़कर अल्लाह के सामने सवाल कर सकता है। अल्लाह के लिए बताओ, क्या अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदे इस किस्म की जुरात कर सकते हैं कि दरबार इलाही में किसी को ललकारें? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे मुहतरम भाइयों, एक देवमालाई किस्सा है कि उसके बाद उस औरत ने कुंडे बनाए, उसका शौहर जो लकड़ियां काटने गया था और उससे कई सालों से गायब था, उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई।